اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان اللہ وملائکتہ یصلون علی النبی یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا مولانا محمد وعلی سیدنا محمد وسلم اللهم صل علی سیدنا محمد وعلی وسلم. اللہ تعالیٰ کا بے انتہا فضل و کرم ہے جو اس نے ہمیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی امت میں پیدا فرمایا اور پیدا ہونے کا فخر عنایت فرمایا. الحمدللہ یہ فخر عرش کے انبیاء نکلا. مزید برائے کرم ہوا اللہ تعالیٰ نے قرآن جیسی نعمت سے وابستہ فرمایا، اولیاء اللہ کے دامن سے وابستہ فرمایا اور تجدید ایمان کے لیے ہمیں یہاں جمع کیا. حضرت معاویہ رضی اللہ عنہ کے سے روایت ہے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ تعالیٰ جس کے ساتھ بھلائی کا ارادہ فرماتا ہے اس کو اللہ تعالیٰ دین کی سمجھ بوجھ حاصل کرتا ہے. تو الحمدللہ آج ہم دین کی بات کرنے کے لیے یہاں پہ بیٹھے ہیں، دین کا ذکر کرنے کے لیے یہاں پہ کچھ سیکھنے کے لیے بیٹھے ہیں. تو بے شک یہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے ہے، بے شک یہ اللہ تعالیٰ ہمارے لیے بھلائی کا ارادہ کر چکا ہے، اس لیے ہمیں یہ موقع دیا ہے کہ ہم دین کے بارے میں سیکھ سکیں. یعنی ابھی اس وقت دنیا میں بہت سارے لوگ ہیں اس وقت جو لوگ اب دنیاوی کام میں مصروف ہے، الگ الگ کاموں میں مصروف ہے، لیکن ہم آج دین کے لیے اللہ تعالیٰ نے ہمیں دین کے لیے چنا ہے، تو یہ ہمارے لیے خوش نصیبی کی بات ہے. تو اس موقع کو ہم قدر کریں اور ہم اسی میں زیادہ سے زیادہ سیکھنے کی اور لوگوں کو آگے سکھانے کی کوشش کریں. قال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. یہ حدیث مبارک ہمارے لیے نئی نہیں ہے. جب میں حدیث پڑھا ہوں تو جتنے لوگ میری آواز سن رہے ہیں سب لوگ اس حدیث سے واقف ہے. ہمارا اس حدیث سے رشتہ بچپن کا ہے. جب ہم بچپن میں بالکل چھوٹے تھے، مدرسے جاتے تھے، تو اس وقت ہمیں کلمے سکھائے جاتے تھے. تو اس وقت یہ حدیثیں جب سکھائی جاتی تو سب سے پہلے حدیث یہی سکھائی جاتی تھی کہ طلب العلم فریضۃ علی کل مسلمین، علم کا حاصل کرنا ہر مسلمان پر فرض ہے. ہم نے یہ حدیث پڑھی ہے لیکن اس کے اوپر فکر نہیں کیا. اس وقت ہماری یہ عمر نہیں تھی، ہمارے پاس یہ صلاحیت نہیں تھی کہ ہم یہ حدیث کے اوپر غور و فکر کریں، اس کو سمجھنے کی کوشش کریں. بس ہم نے یاد کر لیا تھا کہ مدرسے میں کیا ہے، مول صاحب کو سنانا ہوتا ہے، استاد کو سنانا ہے. لیکن آج الحمدللہ ہمارے پاس اللہ تعالیٰ نے صلاحیتیں دی ہیں. دنیاوی کئی مسئلوں پہ ہم غور و فکر کر رہے ہیں، بڑے بڑے کاموں میں مصروف ہے، نوکری کر رہے ہیں، بزنس کر رہے ہیں. تو ہمارے پاس بہت سارے صلاحیتیں ہیں. تو آج ہماری اتنی صلاحیتوں کو اللہ تعالیٰ نے جو ہمیں صلاحیتیں عطا کی ہے، آج ہم اس حدیث کو سمجھنے میں کوشش کریں گے کہ حدیث کا اصلی معنی کیا ہے. جو ہم نے سیکھا تھا وہ بس ایک لفظی معنی تھا، ہم نے لفظی معنی میں جسٹ اس کا جو معنی ترجمہ یاد کیا ہے اور ہم نے سنا دیا، لیکن ابھی معنی سمجھنے کے لیے ہم یہاں پر بیٹھے ہیں. تو ہم اس حدیث کا جو پہلا لفظ ہے طلب العلم، یعنی علم کا حاصل کرنا، تو یہاں پر جو لفظ ہے علم، اس علم کے تعلق سے آج ہم ذکر کریں گے انشاءاللہ. تو علم دو حصوں میں ڈیوائیڈ ہوتا ہے، ایک دنیاوی اور دین. ہر کسی کو پوچھیں گے تو دنیاوی علم الگ ہے، دین کا علم الگ ہے بتاتے ہیں. تو یہاں پہ ہم پہلے سٹیج پہ کیا ہے تھوڑا سا مس انڈرسٹینڈ ہو جاتے ہیں. یہ حدیث ہر کوئی حدیث کو کیا کرتے ہیں، علم کا حاصل کرنا فرض ہے بول کر ہر کوئی علم حاصل کرنے کے لیے چلا گیا. کوئی ڈاکٹر بن گیا، کوئی انجینئر بن گیا. تو بے شک آپ جو دنیاوی علم حاصل کر رہے ہو اسلام اس کے لیے نہیں روکتا ہے، لیکن اس حدیث کا اصلی معنی علم سے مراد علم دین ہے. باقی دوسرے جتنے بھی علم ہیں وہ کیا ہے، دنیاوی علم ہے، وہ آپ کے لیے صرف ہنر ہے. وہ علم جس سے آپ دین کماتے ہو، دین سیکھتے ہو، اللہ کی طرف جاتے ہو، وہ آپ کے لیے علم ہے. جو علم سے آپ دنیا کماتے ہو، دنیائی مسائلوں میں مصروف ہوتے ہو، وہ آپ کے لیے ہنر ہے. جیسا کہ ہم ہر کسی سے پوچھتے ہیں کہ آپ کا علم کیا ہے، تو کوئی کہتا ہے میں ڈاکٹر ہوں، کوئی انجینئر، کوئی کچھ اکاؤنٹس میں ہے، کوئی بالکل پڑھا لکھا نہیں ہے. تو اس کو وہ کیا کرتا ہے، وہ بولتا ہے میں
کیا ہے ایک ویلڈر ہوں، میں کارپینٹر ہوں، میں ٹیلر ہوں. تو یہ دنیا میں یہ سارے الگ الگ علم جانے جاتے ہیں اور سب کا اپنا اپنا مقام ہے. لیکن دین کے لیے صرف علم دین، اسلام کے لیے جو علم دین ہے وہی ہمارے لیے اصلی علم ہے. یہ جو دوسرے دین علم ہے وہ صرف ہنر ہے، ہمیں صرف دنیا کمانے کے لیے استعمال کیے جاتے ہیں. ابھی ہم علم کی بات کر رہے ہیں، تو جب ہم دنیا کے علم اور علم دین کی بات کریں تو ہم سب سے پہلے کسی بھی ٹاپک پہ ہم جب بات کرتے ہیں تو اس کا سب سے پہلا سٹیپ ہوتا ہے میننگ، معنی سمجھنا ہے. جیسا کہ ہم اپنے دنیاوی کاموں میں استعمال کرتے ہیں، جو ہم اسکول میں پڑھتے ہیں، سب سے پہلے میننگ پہ جاتے ہیں، میننگ کے بعد میں پھر اس کے ایکسپلینیشن پہ جاتے ہیں، اس کی تفسیر میں جاتے ہیں، پھر اس کے فائدے نقصانات دیکھتے ہیں. تو ہم اسی اسٹیپ کو فالو کرتے ہوئے ہم ون بائی ون کیا ہے اس کے بارے میں ڈسکس کریں گے. تو سب سے پہلے ہم علم کے معنی کو ہم سمجھیں گے. اب یہاں تک تو ہمیں ایک بات سمجھ میں آ گئی ہے کہ علم صرف ایک ہی ہے، علم دین ہے. باقی دیگر جو بھی ہے وہ جو ہے ہنر ہے. اب ہم علم دین کیا ہے یہ سیکھیں گے. اب علم دین کیا ہے سیکھنے سے پہلے ہمارے پاس کیا علم دین ہے پہلے ہم وہ دیکھیں گے. وہ سیکھنا ہمارے لیے بہت ضروری ہے. ابھی دیکھیے، سب سے پہلے کوئی بھی ٹاپک پہ ہم ذکر کرتے ہیں تو یہ کیوں ہے اس کے اوپر بھی بات کی جاتی ہے. ابھی دیکھیے، ہم دنیاوی علم حاصل کر رہے ہیں تو کوئی بولتا ہے میں ڈاکٹر بن گیا ہوں، میں انجینئر بن گیا ہوں. تو ہم جو بھی دنیاوی علم حاصل کریں تو اس میں یہ چیز کیوں، یہ ایک جو پروفیشن ہوتا ہے، جو تعلیم ہوتی ہے، تعلیمات دیے جاتے ہیں، تو اس میں ہر چیز میں، ہر تفسیر میں اس کے بارے میں ڈیٹیل بتایا جاتا ہے کہ یہ کیوں کیا جاتا ہے. اگر کوئی ڈاکٹر ہے تو اس میں بتایا جا رہا ہے اس میں کیمیکل فارمولے سے یہ کیوں ہیں، اس کے کیا فائدے ہیں، یہ کس طرح سے بنے ہیں، یہ بتایا جاتا ہے. اگر کوئی اسی طرح سے نارمل ایک ٹیلر بھی ہے تو اس کو، ایک ٹیلر ہے نارمل جو پڑھا لکھا آدمی نہیں ہے، اس کو بھی اگر وہ ٹیلر کا کام کسی کو سیکھنا ہے تو اس کو پہلے بتایا جاتا ہے کہ قینچی کس طرح سے پکڑنا ہے، اس طرح سے پکڑنا ہے، صرف کیوں پکڑنا ہے وہی بتاتا ہے. اس سے آپ کو کام آسانی ہوتی ہے. تو اس طرح سے علم دین، جیسا کہ دنیا میں دوسرے مذہبیں ہیں، کئی مذہبیں ہیں، اس میں آپ کو یہ چیز کوئی آدمی سے پوچھیں گے، کوئی دوسرے غیر مذہب کے آدمی سے تم یہ کیوں کر رہے ہیں، اس کے پاس جواب نہیں ہوتا. لیکن علم دین اللہ تعالیٰ نے ہر چیز کو واضح کیا ہے. صرف اللہ تعالیٰ یہ نہیں بتایا کہ تم یہ عبادت کرو، یہ کام کرو، یہ شریعت نہیں، ہر چیز کا آپ کو ڈیٹیل بتایا گیا. صرف ہم غور فکر نہیں کرتے ہیں. ہم اگر فکر کریں گے تو ہمیں اس کے بارے میں معلوم ہوں گے. تو آج ہم یہ ڈیٹیل میں جانے کی کوشش کریں گے. تو ہمارا علم کیا ہے، ہم جو ہے جتنا علم ہمارے پاس ہے اس کا لاسٹ اپڈیٹ کیا ہے ہمارا. ہم نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا، کلمہ پڑھ لیا. کیسا کلمہ پڑھا؟ ہمارے والدہ جو ہے، والد جو ہے ہمیں کلمہ سکھا دیے. مدرسے میں گئے تو استاد ہمیں کیا ہے نماز کے طریقے بتا دیے، وضو کے طریقے بتا دیے، وہ سیکھ لیے. اس کے بعد میں پھر آگے کیا ہوا؟ قرآن شریف پڑھیں، قرآن شریف کمپلیٹ کر لیے، مکمل کر لیے، الحمدللہ قرآن شریف پڑھنا آ گیا، مکمل کر لیا، اس کو کلوز کر کے رکھ دیے. یہاں پہ ہمارا دین ختم، یہیں پہ مکمل ہوگا. آگے ہم دین کے بارے میں پڑھے نہیں. لیکن ہم اسکول میں دیکھا جائیں گے یہاں پر یہ جو جتنی دین ہم سیکھے ہیں وہ تقریباً 6-7 کلاس، میکسیمم 8 کلاس، سب بچہ جو ہے 10-12 سال کی عمر تک سیکھ لیتا ہے علم. بس یہ علم میں نے سیکھ لیا ہے، 12 سال کی عمر میں میں نے علم سیکھ لیا ہے، میں نے بس کتابیں سب بن کر کے بیٹھی. ابھی دنیاوی علم میں لگے ہوئے بچے بھی دنیاوی علم میں لگے ہوئے، ماں باپ بھی دنیاوی علم میں لگے ہوئے. تو اب ہمیں یہ سیکھنا ہے کہ علم سیکھنا کیوں ہے، علم سیکھنا کیوں ہے. یہ پہلے ہمارا سوال تھا. میں اس سوال پہ آ جاتا ہوں کہ ہمیں علم سیکھنا کیوں ہے. پھر اس کے بعد میں ہم علم کیا ہے ہم آگے کریں گے، کیوں سیکھنا ہے. تو اب آپ انجینئر بننا چاہ رہے ہو تو آپ کو سب سے پہلے انجینئر، ایگزامپل دے رہا ہوں میں، انجینئر کوئی بندہ انجینئر بننا چاہے تو سب سے پہلے کیا کرنا پڑے گا کہ جو آپ کا میتھمیٹکس جو پرنسپلس ہے وہ فالو کرنا ہے. جو اگر آپ ڈاکٹر بننا چاہیں تو جو سائنس کے جو پرنسپلس ہے وہ فالو کرنا ہے. اگر کوئی بندہ کہتا ہے کہ بھائی میں یہ سائنس کے پرنسپلس میں فالو نہیں کرتا ہوں، میں کوئی بندہ بولتا ہے میں میتھمیٹکس کے پرنسپل فالو نہیں کرتا لیکن میں انجینئر ہوں، یہ پاسبل ہو سکتا ہے؟ نہیں ہو سکتا ہے. ایک مثال چھوٹی سی بتا رہا ہوں. اگر میں بھی ٹیلر کی مثال دیا ہوں کہ بھائی وہ کٹنگ اس طرح سے کرنا ہے آپ کو بتایا جا رہا ہے، آپ بولتے ہیں میں ٹیلر ہوں لیکن میں کٹنگ کیسا بھی کرتا ہوں، جیسا میرا دل میں ہے میں ویسا کٹنگ کرتا ہوں لیکن میں ٹیلر ہوں. یہ پاسبل ہے؟ نہیں ہے. تو اب آپ کو یہ ٹیلر جو کٹنگ کرنے کے لیے سکھا رہا ہے یہ کہاں سے شروع ہوا، یہ کیوں ہے؟ اگر آپ اس کو کالج میں پڑھ رہے ہو، انجینئرنگ کے بارے میں پڑھ رہے ہو تو یہ سوال اٹھ رہا ہے کہ
یہ جو پرنسپل ہے، جو اصول ہے جو آپ پڑھ رہے ہو، یہ کہاں سے ملا ہے، یہ فالو میں کیوں کروں؟ میں اپنا میکس کیوں نہیں ڈال سکتا ہوں؟ کوشچن پیپر میں جو کوشچن آیا میں اپنا آنسر کیوں نہیں ڈال سکتا ہوں؟ جو مجھے پڑھائے گا سکھائے گا وہی فالو کرنا ہے. کیونکہ جب آپ اس کی ڈیٹیل میں جاؤ گے تو آپ کو پتا چلے گا کہ اس کو میتھمیٹکس میں آپ جو پرابلم سالو کرو، اس کی ایجاد کرنے والا یہ آدمی ہے، یہ سائنٹسٹ ہے، اس نے اس کو ایجاد کیا ہے، اس کے رول کو آپ کو فالو کرنا ہے، تبھی آپ انجینئر بن سکتے ہو. اس کے رول کو فالو کریں گے جو سائنس جو نکالا ہے، تبھی آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو. تو جب آپ اس کے رول کو فالو نہیں کریں گے، آپ اس کو سائنٹسٹ ہی نہیں مانو گے، اس کے رول کو فالو ہی نہیں کرو گے، تو آپ نہ آپ ڈاکٹر بن سکتے ہو، نہ کوئی سائنسدان بن سکتے ہو، نہ کوئی آپ میتھمیٹیشین بن سکتے ہو، نہ انجینئر، کوئی پروفیشن آپ فالو نہیں کر سکتے. کوئی اکاؤنٹس میں، اکاؤنٹس کا رول ہے ڈیبٹ کریڈٹ، میں ڈیبٹ کو ڈیبٹ نہیں مانوں گا، کریڈٹ کو کریڈٹ نہیں مانوں گا، میری مرضی بولے تو میری مرضی میں ڈیبٹ کو کریڈٹ میں ڈال دوں گا، یہ پاسبل نہیں ہے، یہ فالو کرنا پڑتا ہے. تو ایک یہاں پہ صرف لفظی معنی کو آپ کو سمجھانے کے لیے مثال دی گئی ہے کہ جب آپ جو ایجاد کیا گیا ہے اس کے اصول کو مانے بنا آپ نہ ڈاکٹر بن سکتے ہو، نہ انجینئر بن سکتے ہو. تو سارے کائنات کو بنانے والا، ساری دنیا کو بنانے والا، آپ کو بنانے والا، اس کے اصول کو فالو کرے بنا آپ مسلمان کیسے بن سکتے ہو، مومن کیسے بن سکتے ہو، انسان کیسے بن سکتے ہو؟ تو جس طرح سے اگر آپ کی خواہش ہے کہ آپ یہ گریجویٹ بنو اس، یا پھر آپ جو انجینئر ڈاکٹر بنو تو آپ اس کی اسٹڈی کرو، تو اسی طرح سے آپ کو علم دین حاصل کرنا آپ کے اوپر فرض اسی لیے دیا گیا ہے تاکہ آپ جو کائنات بنایا ہے، جو دنیا بنایا ہے، اس کے اصول کو آپ سیکھو اور اس کے حساب سے اس کی اتباع کرو اور اس کے حساب سے زندگی گزارو. اسی لیے آپ کو یہ حدیث بتائی گئی کہ علم دین آپ کے اوپر فرض ہے. یہ آپ کو یہ کانسیپٹ سمجھانے کے لیے بتایا گیا. ابھی یہ ہم تو سمجھ میں آ گیا کہ علم دین ہمارے لیے فرض کیوں ہے، ہم اس میننگ پہ ہم پہنچ گئے. اب آگے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ ہمارے معاشرے میں کیا ہوتا ہے. ایک یہ چیز بھی ہم دیکھتے ہیں، اس کی چھوٹی سی مثال میں سامنے رکھنا چاہ رہا ہوں. معاشرے میں جو ہو رہا ہے، ایک مثلاً ایک گھر میں اگر 2 یا 3 بچے ہیں، 4 بچے ہیں، تو اس میں ایک بچہ جو ہے انجینئر کر رہا ہے تو اس کی کتابیں الگ ہیں. کوئی بچہ ڈاکٹری کر رہا ہے، اس کی کتابیں الگ ہے. کوئی بچہ حافظ ہے، حفظ کر رہا ہے، اس کی کتابیں الگ ہیں. تو ماں باپ کیا کرتے ہیں، جو بچہ مدرسے میں جو پڑھ رہا ہے، قرآن شریف پڑھ رہا ہے، اس کو علم دین کی کتابیں دیتے ہیں، قرآن شریف دیتے ہیں، تو آپ اس میں پڑھو، اس کو سپریٹ کر دیتے ہیں. جو بچہ انجینئرنگ کر رہا ہے اس کو کتاب الگ دیتے ہیں، ڈاکٹر اس کو کتاب الگ دیتے ہیں. اگر کوئی انجینئرنگ پڑھنے والا بچہ ڈاکٹری کی کتاب ہاتھ میں لے لے تو اس کو بولیں گے بھائی یہ آپ کی کتاب نہیں ہے، آپ واپس رکھ ڈالو، آپ کی کتاب آپ پڑھو. اسی طرح سے جو حفظ کر رہا ہے اس کی کتابیں الگ ہوتی ہے. یہ باقی جو 2 بچے ہیں ان لوگوں کو بھی کیا ہے معلوم ہے، اس کے اندر انوالو ہونے نہیں دیتے ہیں ماں باپ. بس آپ کو نماز پڑھنے آ گیا، کلمہ آ گیا، بس اب دنیاوی علم میں مصروف ہو جاؤ. تو ہمیں اس بات کو سمجھ لینا چاہیے کہ بھلے ہی ڈاکٹری پڑھنے والا انجینئر کی کتاب لینا اس کے لیے ضروری نہیں ہے، بھلے ہی انجینئرنگ پڑھنے والا ڈاکٹری کی کتاب ہاتھ میں لینا ضروری نہیں ہے، لیکن ہر انسان کو جو دین حاصل کر رہا ہے وہ ساری کتابیں اس کے بھی پڑھنا اس کے لیے فرض ہے. یہ نہیں کانسیپٹ میں لے جا سکتے کہ بھائی جو ایک بچہ گھر میں ایک بچہ جو ہے حفظ کر رہا ہے، حافظ بن رہا ہے، اسی کو نماز کے لیے پابندی، اسی کو بول رہے ہیں نماز کو جاؤ، نماز کو، دوسرے بچے کو بول رہے ہیں تم ٹیوشن کو جاؤ. تو نہیں ہے کہ نماز سب کے اوپر فرض ہے، علم حاصل کرنا سب کے اوپر فرض ہے. تو صرف یہ کانسیپٹ سے بالکل بھی باہر نکل جائیں کہ ہمارے گھر میں ایک بچہ حافظ، ہاں بالکل حافظ ہے، عالم ہے، اس کو علم تھوڑا زیادہ ہوتا ہے اس کے پاس، لیکن ہمیں دین کو سیکھنا ہر انسان کا فرض بنتا ہے. یہ ایک امپورٹنٹ ہمیں سبق لینا چاہیے. اور ہم نے دین کو کہاں چھوڑا ہے اور کیا سیکھا ہے، بھی ہم خود کا محاسبہ ہم کریں گے کہ دین کو ہم نے کیا سیکھا ہے، تبھی ہم اس بات پہ تھوڑا غور و فکر کریں گے. جیسا میں ابھی کچھ دیر پہلے یہ بات کر رہا ہوں کہ ہم 10-12 سال کی عمر میں تھے، ہم نے علم جو ہے جتنا سیکھا تھا وہیں پر رک گیا. اگر آج کسی سے پوچھیں گے کہ آپ لا الہ الا اللہ کب سیکھے، بچپن میں سیکھے تھا. نماز پڑھے کب سیکھے، بچپن میں سیکھے تھے. تو ابھی آپ جوان ہونے کے بعد میں آپ کامل شعور پیدا کرنے کے بعد میں کیا سیکھے ہوئے، تو آپ کے پاس دین کے لیے کہنے کے لیے کچھ جواب نہیں ہے. جو پرانا دین تھا اسی کو فالو کر. اگر اسی طرح سے اسی انسان کو پوچھیں گے آپ کیا کام کرتے ہو، وہ بولتے میں یہ جگہ پہ نوکری کر رہا ہوں. تو یہ نوکری آپ کر رہے ہو یہ بچپن میں سیکھی تھی، وہ بولیں گے نہیں بچپن میں تو میرے کو تو معلوم ہی نہیں تھا نوکری کرنا ہے. پھر کیا ہے، آپ کوئی ڈاکٹر انجینئر بچپن میں ڈاکٹر تھے، نہیں بچپن میں تو میں نے سیکھا ہی نہیں تھا.
پھر اسکول میں تھے، اسکول میں تو بیسک نالج تھی، ہم نے وہ حاصل کی ہے بس. اس کے بعد میں پھر انٹرمیڈیٹ ڈگری یہ میں نے اس کے بعد پڑھی ہے، پھر نوکری کی ہے، وہاں پر کچھ سیکھا ہے، تب جا کے مجھے آج میں کلینک کھولا ہوں، تب جا کے میں انجینئرنگ کا جاب کر رہا ہوں. تو سوال یہاں پر ایک سمجھنے کی بات ہے کہ جب ہمارے ماں باپ ہمیں مدرسے کو بھیجایا کرتے تھے، اس وقت اسکول کو بھی بھیجایا کرتے تھے، یہ وہ لوگ کے ذمہ تھا، وہ لوگ نے جتنا وہ لوگ دین دے سکتے تھے ہمیں دے دیے، جتنا وہ لوگ اس دنیاوی تعلیمیں دے سکتے تھے دے دیے. اس کے بعد میں انٹرمیڈیٹ ڈگری، ایکسپیرینس، جاب، یہ ہم نے کھینچ کے کوشش کر کے ہم نے اس جگہ سے سیکھے. تو ہم نے دین کو کیوں نہیں کھینچا؟ کیوں ہم دین کو سمجھنے کی کوشش نہیں کریں؟ آج پھر ہم ماں باپ کے اوپر الزام کیوں ڈال رہے ہیں کہ ہمیں دین کی ہم کو نالج نہیں تھی؟ جو آج آپ کے پاس نالج ہے وہ بھی تو آپ کو بچپن میں نہیں تھی، وہ تو آپ شعور پیدا ہونے کے بعد میں آپ الگ الگ پروفیشن میں گھسے ہو، تو پھر الگ الگ پروفیشن میں جب گئے ہو تو پھر آپ علم کو کیوں پروفیشنل نہیں بنایا؟ علم کو کیوں نہیں سیکھا؟ سب سے پہلا کام علم سیکھنا تھا آپ کے پاس، علم نہیں سیکھے آپ، اور آج چلے گئے پھر کیا ہے دنیا کمانے میں چلے گئے. تو ہمیں علم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے. جب ہم یہ بات کہتے ہیں کہ علم کو اپڈیٹ کرنا چاہیے تو لوگ الگ الگ اپنے کیا ہے مسائل بیان کرتے کہ بھائی میں بیزی ہوں، میں مصروف ہوں، میرے پاس ٹائم نہیں ہے، میں کیا ہے ذمہ داریاں ہیں، میں کوئی علم حاصل کرنے کا ابھی اس وقت یہ عمر میں کیا سیکھوں. یہ الگ الگ لوگوں کے پاس سوال ہوتے ہیں. تو اس کے لیے تفسیر نعیمی میں بیان کیا گیا ہے کہ تفسیر نعیمی میں کہتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جب فرماتا ہے بندوں سے کہ جب تم اللہ تعالیٰ کے کام میں جڑ جاؤ گے تو اللہ تعالیٰ تمہارے کام کو درست کر دیتا ہے. تو جب ہم اللہ تعالیٰ کے کام میں جڑ جائیں گے تو اللہ تعالیٰ خود کیا ہے اپنے کام کو، دنیا کو بھی درست کر دے گا اور آخرت کو بھی ہمارے درست کر دے گا. ہم یہ نہیں سوچیں کہ ہمارے پاس وقت نہیں ہے، آپ کام میں جڑ جاؤ، اللہ تعالیٰ وقت ہمیں بنا دے گا اور ہمارے دنیا اور آخرت سارے کام جڑ جائیں گے ہمارے. اسلام کی تاریخ ہم اٹھا کے دیکھیں گے تو ہم اسلام کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا کہ بہت سارے صحابہ گزرے ہیں جو کیا ہے کافی عمر کے بعد میں کیا ہے علم حاصل کرے ہیں، دین حاصل کرے ہیں، اسلام قبول کریں، وہ بھی صحابہ کہلاتے تھے. کئی ولیاں ہیں، انہوں نے کافی عمر تک انہوں نے عبادتیں کی. تو ہمیں علم سے تعلق ہم یہ نہیں سننا چاہیے کہ ہم نے بچپن میں نہیں سیکھا اب کیا سیکھ سکتے ہیں. نہیں، علم کبھی بھی آپ سیکھ سکتے ہیں اور سیکھنا ضروری ہے آپ کے لیے. یہ ہمیں اس کے لیے سمجھنا ضروری ہے. ابھی ہم علم کا مطلب سمجھ گئے، علم سیکھنا ضروری ہے ہم یہ بھی سمجھ گئے. اب ہم آگے دیکھتے ہیں کہ علم کے فائدے کیا ہوتے ہیں. کوئی بھی چیز میں آپ کو اسٹارٹنگ میں ٹاپک میں بتایا کہ کوئی بھی چیز ہم سیکھ رہے ہیں، کوئی اس کے بارے میں بات کریں تو اس کا معنی سمجھیں، اس کی امپورٹنس سمجھیں، پھر اس کے بینیفٹس. تو اب ہم معنی سمجھ گئے علم کا، اس کی امپورٹنس سمجھ گئے، اس کی ضروری ہے، ہمیں علم سیکھنا ضروری ہے، کیوں ضروری ہے ہم یہ بھی سیکھ لیں. اب اس کے فائدے کیا ہوتے ہیں؟ تو بے شک علم کبھی بھی آپ کے دنیاوی کاموں کو نہیں روکتا ہے. اگر آپ کے جو دنیاوی مصروفیات ہے، آپ کا علم کبھی آپ کو نہیں بول رہا ہے کہ یہ دنیاوی جو مصروفیات ہے مت کرو، بلکہ اللہ تعالیٰ ہمیں اشرف المخلوقات اسی لیے بنایا ہے تاکہ ہم دنیا اور دین دونوں کو ہم لے کے چلیں. اللہ تعالیٰ کے کئی مخلوق ہے، ملائکہ ہے، فرشتے، اتنے ملائکہ فرشتے ان کی عبادت کرنے اللہ تعالیٰ کی، لیکن پھر بھی اللہ تعالیٰ انسان بنایا. اللہ تعالیٰ انسان اس لیے بنایا اس کو کہ اللہ تعالیٰ اس وقت یہ بتایا کہ یہ دین اور دنیا دونوں کو بھی کیا ہے سنبھالے گا، اس لیے ہم اس کو اشرف المخلوقات بنایا. تو ہمیں کبھی بھی علم نہیں روکتا. علم خود چاہ رہا ہے کہ آپ کیا ہے، دین خود چاہ رہا ہے کہ آپ کیا ہے دنیاوی ذمہ داریوں بھی سنبھالے، دنیاوی رشتے جو ہے اس کو بھی سنبھالے، اور اللہ کو بھی کیا ہے برابر اس کا حق ادا کرے، دین کا حق ادا کرے. تو ہم کبھی بھی مس کانسیپٹ میں نہیں جانے کہ اگر میں ابھی علم کا حاصل کرنا شروع کر دوں گا تو میرے دنیا کے سارے کام رک جائیں گے. نہیں، آپ کا کام نہیں رکنا، آپ کا کام جیسا چل رہا ہے ویسے ہی چلے گا، صرف اس میں کچھ تبدیلیاں آئیں گے جس کے بارے میں اب بات کروں کہ بینیفٹس، جو فائدے، علم سیکھنے کے فائدے. اگر آپ علم سیکھ لیے، مثال کے طور پہ ایک بندہ ہے، ایک ڈاکٹر ہے، وہ علاج کر رہا ہے، لوگوں کا فیس لے رہا ہے، علاج کر رہا ہے، تو اس کا ایمان کیا ہے، میں ڈاکٹر بناؤں اپنی قابلیت سے، میں بہت بڑا قابل ڈاکٹر ہوں، میں لوگوں کا علاج کر رہا ہوں. اب وہ علم حاصل کر لیا، دین حاصل کر لیا، تو وہ کیا ہے لوگوں کا علاج کرنا بند کر دے گا، ٹریٹ کرنا بند کر دے گا، ہاسپٹل میں جائے گا؟ نہیں، اس کو برابر اس کا ہاسپٹل جائے گا، وہ سیم اس کا کام کرے گا، لیکن اس کا عقیدہ بدل جائے گا. وہ کہے گا
کہ یہ علم جو بھی میرے پاس ہے وہ اللہ نے دیا ہے. میں ابھی ٹریٹمنٹ جو کروں گا میں اللہ کی رضا سے, اللہ کی مدد سے, اللہ مجھے مدد کرے گا اس میں کوشش کروں گا, میرے کو کامیابی اللہ دے گا, اس کا ارادہ بدل جائے گا. اللہ تعالیٰ اس کو اور کامیابی دے گا, اس کے درجات بلند کرے گا, اس کو دنیا بھی جیت گیا, وہ آخرت بھی جیت گیا. جب پھر وہ اس کا انتقال ہو جائے گا, جب اس سے سوال کیا جائے گا اس کے اعمال کے بارے میں, تو اس وقت وہ اپنے جو ہاسپٹل میں جو کام کیا ہے, جو اس نے مریضوں کا علاج کیا ہے, وہ بھی اس کے اندر ڈال سکتا ہے. اللہ وہ مریض کو میں ٹھیک کیا تھا, وہ تیری رضا کی خاطر ٹھیک کیا تھا, اس کا میرے کو جزا دے دے. لیکن اگر وہ ابھی وہ علم دین اس کے پاس نہیں ہے تو اللہ تعالیٰ بولے گا تو پیسے کے لیے ٹھیک کیا تھا, وہ تیرے کو پیسہ دے دیا نا, ابھی میرے پاس کچھ نہیں ہے. تو ہمارے ہر کام میں ایز اے پارٹنرشپ بنا لیں اللہ تعالیٰ کی, اللہ تعالیٰ کو اس میں انوالو کریں کہ اللہ تعالیٰ کیا ہے اس میں, اللہ تعالیٰ میری مدد کر. تو اس وقت تو آپ کو اللہ تعالیٰ مدد کر دے گا. آپ کو دنیا تو مل گئی, لیکن آخرت میں دنیا کے جو کام ہیں وہ بھی آپ کو دین میں, آپ کے عمل میں کیا ہے یہ کاؤنٹ ہوگا, اور اس کا جزا اللہ آخرت میں بھی دے گا. اللہ تعالیٰ اس کو بہتر جاننے والا ہے, ہمیں اللہ تعالیٰ سے سوال کرنے کی بھی ضرورت نہیں پڑے گی. اللہ خود بولے گا کہ تو نے دنیا میں یہ کام کیا تھا, جو تو نے کام کیا تھا اس کا پیسہ, اس کا سب کچھ میں نے تجھے دنیا میں دے دیا, لیکن جو تو میری رضا کے لیے جو کیا تھا, جو میرے لیے جو نیت کیا تھا, اس کے جزا میں دیکھو آج دیتا ہوں. ہر چیز کام جو کام کرتے ہیں, ہمیں رشتوں میں بھی ہم محبت کرتے ہیں. بھائی میری بیوی ہے, میرے ماں باپ ہے, کیوں آپ ماں باپ سے محبت کر رہا ہوں؟ کیونکہ ماں باپ نے مجھے پیدا کیا, مجھے بڑا کیا, اس لیے میں محبت کرتا ہوں. جب آپ دین سیکھ لو گے تب آپ بولے کہ میں ماں باپ سے کیوں محبت کرتا ہوں؟ میں ماں باپ سے اس لیے محبت کرتا ہوں کہ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا حکم ہے, میرے اللہ کا حکم ہے. وہ اپنے ماں باپ سے محبت کرتے تھے, میں ان کی پیروی کروں, میں اپنے ماں باپ کی محبت کر رہا ہوں. وہ اپنے بیوی سے محبت کرتے تھے, میں بھی اپنے بیوی سے محبت کروں. اللہ کی رضا کی خاطر میں بھی اپنی بیوی سے محبت کر رہا ہوں. تو یہ محبت کا جزا آپ کو دنیا میں بھی ملے گا, آخرت میں ملے گا. یعنی آپ کے کام میں جو ریگولر مصروفیات ہے اس میں کبھی بھی کچھ بھی رکاوٹیں نہیں آئیں گی, بدلاؤ نہیں آئیں گا. آپ ویسے ہی کرو گے, بس آپ دین کے راستے پہ آ جاؤ گے, دین کے راستے پہ چلو گے, آپ کے خیالات سب کچھ بدل جائیں گے, دین کے حساب میں آپ چلنا شروع کرو گے. تو اللہ تعالیٰ اس وقت کیا ہے, آپ ہر چیز کے لیے سپیریئر اللہ کو رکھو گے. اس کے بعد میں ہر کام اللہ کے ذریعے کرواؤ گے تو اللہ آپ کو سیدھے راستے پہ بھی چلائے گا, آپ کو دوسرے غلط راستوں سے بچائے گا, حرام سے بچا دے گا, شرک سے بچا دے گا, بدعت سے بچا دے گا. کیوں؟ کیونکہ آپ کا پہلا سینٹنس اللہ ہے, اللہ تو مدد کر. جب اللہ سے مدد مانگ لیے تو خلاص ہے, پھر اس کے بعد میں آپ کو کیا اللہ سیدھے راستے پہ چلائے گا. لیکن ہم اللہ تعالیٰ دین نہیں سیکھیں گے, اللہ تعالیٰ کو نہیں سمجھیں گے, تو ہم خود کو معبود بنا دیں گے, دنیا کو معبود بنا دیں گے. پھر نماز پڑھتے ہیں, ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم, اللہ میں تیری عبادت کرتا ہوں, مجھے سیدھے راستے پر چلا, تجھ سے مدد مانگتا ہوں. تو اللہ تعالیٰ بولے گا ابھی تم نماز پہ آنے سے پہلے تھوڑی دیر پہلے کیا بول رہا تھا, کیا بول رہا تھا؟ تو تیرے پاس قابلیت ہے بتا رہا تھا, تو مدد کرنے والا ہے بتا رہا, تو خود کو معبود بنا رہا تھا, تو پھر سیدھے راستے پہ کیسے چلو گے؟ تو ہمیں کیا ہے, زبان سے ہم بے شک ہم سب مسلمان ہیں, بے شک الحمدللہ ہم کلمہ پڑھتے ہیں, نمازیں پڑھتے ہیں, سب کرتے ہیں, لیکن ساری چیزیں ہم زبان سے اقرار کرتے ہیں. ابھی ہمیں دل میں, اپنے قلب میں بھی یہ چیزیں بٹھانے کا وقت ہے. جو کچھ بھی ہم پڑھ رہے ہیں, کر رہے ہیں, سب کو غور و فکر کرنا ضروری ہے. بس انشاءاللہ میں آخری میں ایک حضرت ابراہیم علیہ السلام کا واقعہ بیان کرتے ہوئے میں اپنی بات کو سمیٹتا ہوں کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جو اللہ کے نبی تھے, جنہیں ابراہیم خلیل اللہ کے نام سے جانا جاتا ہے. خلیل یعنی خلیل کا مطلب ہوتا ہے دوست, اللہ کے دوست. تو ہم دوست کس کو مانتے ہیں؟ جو ہمارے بالکل قریبی ہوتے ہیں, جسے ہم بہت چاہتے ہیں, جس کے ساتھ اپنا وقت گزارنا چاہتے ہیں, اللہ اس کو ہم دوست مانتے. تو اللہ تعالیٰ ابراہیم علیہ السلام کو اپنا دوست بنائے, اتنے بڑے نبی ہے. تو ابھی ہم ان کی جو زندگی کے بارے میں ہم جانیں گے, ان کی زندگی کے بارے میں پڑھیں گے تو ہمیں پتہ چلے گا. جب ہم لوگ بچپن بالکل چھوٹے تھے, اس وقت بت پرستی کا زمانہ تھا, ہر جگہ پہ بت پرستی چلتی تھی, الگ الگ خدائیں بیٹھے ہوئے تھے کہ صبح کا خدا الگ تھا, شام کا خدا الگ تھا, بارش کا خدا الگ تھا, دھوپ کا خدا الگ تھا, پیسے کا خدا الگ تھا, ہر چیز کا خدا الگ تھا. تو بتیں بنائے جاتے تھے اور بیچے جاتے تھے. تو اس وقت ابراہیم علیہ السلام
بچپن میں بالکل چھوٹے تھے اس وقت انہوں ان چیزوں پہ کیا ہے فکر کرے کہ یہ جو بت ہے یہ ہماری بات کیسے سنیں گے، انہیں تو ہم خود بناتے ہیں، تو یہ ہماری بات کیسے سنیں گے. یہ انہوں نے یہ سوال کرنا شروع کیا کہ یہ کیسے خدا بن سکتے جس سے ہم خود بنا رہے ہیں. تو لوگ ان سے ناراض ہوئے اور ان کو تکلیفیں دینا شروع کی ہے. تو انہوں نے شہر چھوڑ کے کہیں دور چلے گئے. پھر انہوں نے وہاں جا کے غور و فکر میں لگ گئے کہ یہ خدا تو ہو ہی نہیں سکتا، خدا تو میرا کوئی اور. پھر انہوں اللہ کے لیے بہت سارا وقت دے کے وہاں پہ اللہ کی فکر میں لگ گئے. تو اللہ تعالیٰ ان کو بتا دیا، اللہ تعالیٰ ان کو راستہ دکھا دیا، ان کو سیدھے راستے بتا دیا کہ یہ اللہ کے لیے ہمیں اللہ کو ماننا چاہیے، یہ اس طرح سے راستے پر چل رہے ہیں. جب ان کو ساری علم حاصل ہو گئی ہے پھر انہوں نے واپس نبوت کے لیے اعلان کرنے کے لیے واپس آئے. تو اب یہاں پر ہمیں ایک سوال یہ اٹھتا ہے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام اللہ کے نبی ہے، اللہ کے دوست ہے، تو یہ سارا معاملہ کیوں ہوا؟ یہ اللہ تعالیٰ اگر چاہتا، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، چاہتا تو کچھ بھی ہو سکتا تھا. اللہ تعالیٰ جب پیدا کرتے تو اسی وقت اللہ تعالیٰ اعلان کرتا تھا کہ میں نے تمہارے بیچ نبی کو بھیج دیا ہے، یہ نبی ہے آپ کے. اللہ تعالیٰ خود اعلان کر دیتا تھا. لیکن اتنا جو وقت لگا ہے یہ حکمت ہے، اسے کہا جاتا ہے حکمت. اللہ تعالیٰ کی حکمت ہے. ہمیں اللہ اسلام کا ہر کام ہمیں سکھانے کے لیے دیا گیا. ہمیں اگر غور و فکر کریں گے تو ہم سیکھیں گے. جب نبی اللہ کے نبی، جو اللہ کے نبی اور دوست بھی کہا جاتا ہے، وہ پیدا ہوتے اعلان نہیں کرے کہ میں نبی ہوں، اللہ تعالیٰ کے غور و فکر میں لگ گئے، اس کے بعد میں نبوت کا اعلان کرے. تو ہم پیدا ہوتے ہم کیسا کہیں گے کہ ہم مسلمان ہیں؟ کیسے کہیں گے ہم مسلمان ہیں؟ ہم پیدائشی مسلمان ہیں، ہم کیسے کہیں گے؟ ہمارے پاس جو دین ہے وہ تو ہمارا دین تو ہمیں کسی اور کا ملا ہوا دین ہے. ہمارا اپنا کیا ہے؟ ہمارا اپنا کیا ہے؟ اگر ہم اپنے آپ سے سوال کریں گے، یہ وقت ہے خود کا محاسبہ کرنے کا. ہم اپنے آپ کو ایک اکیلے جگہ پہ خاموش ایک جگہ بیٹھ کے اپنے آپ سے سوال کریں، میرا اپنا کیا ہے میرے پاس؟ دنیاوی کئی چیزیں آپ کو جواب مل جائیں گی، لیکن دین میں میرا اپنا کیا ہے آپ کو اس کا جواب نہیں ملے گا. میرے پاس جو دین ہے کیا یہ دین میرا ہے؟ میں نے جو محنت کر کے کمایا ہے دین، یہ اگر سوال کرو گے تو آپ کے پاس جواب نہیں ملے گا. آج آپ بڑے بڑے تھیوریز دیتے ہیں، بڑے بڑے ایکسپلینیشن دیتے ہیں 1-2 گھنٹے کے کسی بھی دنیاوی ٹاپکس پہ. تو وہ اگر سوال کسی کو آپ سے پوچھے یہ آپ کو کس نے دیا ہے، کہاں سے حاصل کیا، تب آپ بتائیں گے کہ میں یہ کتابوں کا ریفرنس لیا ہوں، میں نے اتنا محنت کی ہے تب مجھے یہ سب چیزیں حاصل ہوئے. تو جب آپ سے دین کا کوئی سوال کر لیں گے، کلمہ آپ کو کس نے دیا، تو آپ کے پاس کوئی کتاب کا ریفرنس نہیں ہے. آپ نے لا الہ الا اللہ پڑھ لیا ہے لیکن آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے. آپ نے نمازیں پڑھے، آپ کے پاس ریفرنس نہیں ہے، کہاں سے یہ نماز آپ کے لیے فرض ہے، اس کے بارے میں کہاں پہ ذکر کیا گیا، آپ کے پاس اس کا ریفرنس نہیں ہے. بس وہ ماں باپ نے کہا تھا فرض ہے، مدرسے میں کہا تھا فرض ہے، میں نے اس وقت پڑھ لیا. جیسا کہ ہم اسلام کو ایک طرح سے کوئی اسلام کو پروفیشن مان رہے ہیں، کوئی اسلام کو ایک مذہب مان رہے ہیں. بھائی جیسا دوسرے کافر لوگ ہیں، دوسرے مذہبیں ہیں جو لوگ اپنے پوجا کرتے ہیں، دوسرے جو لوگ کرتے ہیں عبادتیں کرتے ہیں، ویسا ایک پورے مذہبوں میں ایک مذہب اسلام ہے. میرا ایک دوست ہے، میرا ایک کلیگ ہے، انہیں کوئی دوسرے مذہب کو ماننے والا ہے، کوئی اس کے مذہب کی انہیں خدا کی عبادت کرتا ہے، میں مسلمان ہوں، میں اللہ کی عبادت کرتا ہوں. بس یہی فرق ہے، یہی ہمیں اتنا ہی فرق رکھا ہے ہم لوگ نے. لیکن ہمیں یہ نہیں پتا ہے کہ جو دین ہے وہی ایک مذہب ہے، باقی کوئی مذہب نہیں ہے. جو دین ہے اسلام ہے وہی ایک اسلام ہے، دوسرا کوئی اسلام نہیں ہے. اللہ ایک ہی خدا ہے، دوسرا کوئی خدا نہیں ہے. ہم نے زبان سے تو کئی بار کہا ہے کہ اللہ خدا، لیکن ہمیں دل سے ہمیں اس چیز کا اپڈیٹ نہیں ہے. ایک چھوٹی سی مثال دے کے میں اپنی بات ختم کرتا ہوں کہ ہم نے بچپن میں کلمے سیکھے ہیں، لا الہ الا اللہ کلمہ سیکھ لیا، حدیثیں سیکھ لی، وضو کا طریقہ سیکھ لیا، دعا سیکھ لیے. اسی طرح سے ہم بچپن میں نرسری میں، فرسٹ کلاس میں، سیکنڈ کلاس میں ہم نے پوئم میں بھی یاد کرے. ہم پڑھے جونی جونی یس پپا، ایٹنگ شوگر نو پپا. یہ پوئم ہر کسی کو یاد ہے. بچے کو پوچھیں گے جونی جونی، انہیں بولیں گے یس پپا. بڑے آدمی کو بولیں گے جونی جونی یس پپا. اگر میں سوال کروں کہ جونی ہے کون جو اتنا شوگر کھاتا تھا، کون ہے وہ، کہاں گیا وہ جونی، پکڑو اس کو. کسی کو نہیں معلوم. کسی نے دیکھا جونی کو؟ کسی نے نہیں دیکھا. پھر آپ بولتے ہو جونی شوگر کھاتا تھا، آپ کیوں بول رہے ہو؟ میرے کو نہیں معلوم ہے. پھر کیوں بولے آپ جونی جونی یس پپا کیوں بولے؟ نہیں، وہ پوئم تھی. پوئم کس نے لکھی تھی معلوم نہیں ہے. کہاں تھا جونی معلوم نہیں ہے. تو پھر کیوں بولے آپ؟ میرے کو پوئم سکھائی گئی تھی کہ جونی
जॉनी एस पप्पा, मैंने ये एस पप्पा बोल दिया, मैंने बचपन में बोला था, अभी भी मैं ये बोल रहा हूँ। किसी को नहीं पता जॉनी कौन है, किसी को नहीं पता। क्यों? हमने रट्टा मारा था। आज भी हमने भी रट्टा मारा था, हमारे बच्चों को भी रट्टा दे रहे हैं। हमने बचपन में जॉनी जॉनी एस पप्पा सीखा, हम हमारे बच्चों को भी जॉनी जॉनी सिखा रहे हैं। ये जॉनी खत्म ही नहीं हो रहा है, काफ़ी टाइम से चल रहा है, बचपन से जॉनी जॉनी चल रहा है, लेकिन हमें मालूम नहीं है। उसी तरह से हमने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया, बचपन में ला इलाहा पढ़ लिया, बड़े हुए ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़, अपने बच्चों को ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ा, लेकिन ला इलाहा इल्लल्लाह क्या है नहीं मालूम, नहीं मालूम। तो हमारी मिसाल उसी तरह से वो पोएम की तरह ही है। हमने जैसे पोएम से याद किए, हमने थ्योरम से याद किए, फॉर्मूले से याद किए, ज़िंदगी जीने का तरीक़ा याद किया, दीन भी याद कर लिया, समझा नहीं है बस याद कर लिया। तो मरना तो सबको है, जब हम मरेंगे तो हमारे सवाल किया जाएगा कि आपका दीन क्या है। सवाल आपके माँ बाप का दीन क्या था नहीं होगा, आपके उस्ताद जो सिखाए उनका दीन क्या था नहीं होगा। सवाल होगा कि आपका दीन क्या है। तब आपका अपना कल्ब बोलेगा, जुबान चुप रहेगी, कल्ब बोलेगा। कल्ब में जो दीन रहेगा वो बोलेगा। कल्ब में तो हमारा दीन है ही नहीं, जितना भी दीन है हमें मिला हुआ है, रट्टा मार रहे हैं, हम याद कर रहे हैं, तो हम क्या बताएंगे, कुछ नहीं बोल सकते हम। उस वक्त कुछ ज़बान पे हमारे दीन नहीं है। हम आज ला इलाहा इल्लल्लाह के इतने नारे लगा रहे, हर जगह पे चर्चे कर रहे हैं, लेकिन वहाँ पे हम ला इलाहा इल्लल्लाह नहीं बोल सकते, क्योंकि हमारा दीन वो नहीं है। हमें सिखा हुआ है, हमने देखा हुआ है लोगों को, हमारे बड़ों को, हमारे बुजुर्गों को पढ़ते हुए हमने देखा है, हमने वही सुन कह रहे हैं, लेकिन हम अपने दिल में इस चीज़ को बिठाए नहीं है, इसको समझे नहीं। जब समझेंगे नहीं तो बिठाएंगे कैसे? हमने समझा ही नहीं है, इसको गौर फिक्र नहीं कर। हमने न्यूटन्स पढ़ लिया, न्यूटन्स फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ पढ़ लिया है, हमने बड़े बड़े थ्योरम्स पढ़ लिए, इंजीनियर्स पढ़ लिए। आज बच्चों को पूछेंगे तो बहुत सारे पूरी हिस्ट्री सुनाएंगे, कोई हिस्ट्री सुना देगा, कोई बड़े बड़े लोगों के बारे में बता देगा, उसके चाहने वालों के बारे में बता देगा, इसका बर्थडे कब है, ये दिन कौन सा है, वो दिन कौन सा, सब कुछ बता देगा। इस्लामी दिन किसको याद है, इस्लामी तारीख किसी को याद है, सहाबा के बारे में किसको मालूम है, कुछ नहीं मालूम। हमने फिक्र नहीं किया, हमने गौर नहीं किया, हमने पढ़ा नहीं है। तो आज भी हमारे पास अल्लाह ताला ने सलाहियतें रखी है, बस हिदायत हमें हासिल करने की ज़रूरत है। और अल्लाह ताला हिदायत उसी को देता है जो उसके लिए कोशिश करता है। तो हमें आखिर बात मैं यही कहना चाह रहा हूँ कि हमें अपने सलाहियतें इस्तेमाल करना चाहिए, अल्लाह ताला से दुआ करना चाहिए कि अल्लाह ताला हमें हमारे सलाहियतें हमें सलाहियतें दे और सही तरीके से उसका इस्तेमाल करने की तौफीक अता फरमाए, और हमें सीधे रास्ते पर चलाए, और हमें क़ब्र के सवाल जवाब से आसानी अता फरमाए।